السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله آمين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں تین قوموں کو امت مسلمہ کا دشمن قرار دیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے تین قوموں کو امت مسلمہ کا دشمن قرار دیا ہے۔ فرمایا وَلَتَجِدَنَّ، آپ ضرور دیکھیں گے، اشد الناس عداوتاً، عداوت میں، دشمنی میں سب سے زیادہ سخت، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت دشمنی اور عداوت رکھنے والے الیہود، پہلے نمبر پر یہودی ہیں۔ یہ چھٹے پارے کا آخری مقام ہے۔ والذین اشرکوا، اور دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے بدترین دشمن وہ ہیں جو بتوں کے پجاری مشرک ہیں۔ والذین اشرکوا، وہ لوگ جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں۔ آج روئے زمین پر سب سے گندے اور پلید مشرک ہندو ہیں۔ ان سے غلیظ اور پلید مشرک دنیا کی تاریخ میں کوئی نہیں گزرا۔ مشرک ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا۔ انہوں نے اللہ کا شریک بنایا تو اپنی طرف سے نیک لوگوں کو بنایا۔ یہ وہ مشرک ہیں جنہوں نے اپنا معبود بنایا تو کس کو؟ چوہوں کو، گائے کو، بندروں کو، حتیٰ کہ پیشاب والی جگہ کی بھی پوجا کرتے ہیں۔
سیرت انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آج سے 1450 سال پہلے ان کے 33 کروڑ معبود تھے، اور اب تو بڑی ترقی کر لی ہوگی نا انہوں نے. تو روئے زمین کے بدترین مشرک ہندو ہیں، اور اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن یہودی اور ان کے بعد بڑے دشمن یہ بت پرست مشرک ہندو ہیں. یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، ہمارے فرقہ پروارانہ ماحول ہے، فرقہ پرستی کا دور ہے، وہابی، دیوبندی، بریلوی، سنی، شیعہ کی بنیاد پر فرقے ہیں. یہ بہت بڑی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف. اس سازش کی وجہ سے، اس فتنے کی وجہ سے ہمارے فرقہ پرست لوگ بھی ایک دوسرے پر کافر اور مشرک ہونے کی باتیں کہتے رہتے ہیں. یاد رکھو میرے محترم بھائیوں، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں ان کو کافر یا مشرک کہنا حرام ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان ہم کیسے فرق کریں گے؟ ہمارے دین نے ہمیں ایک معیار دیا ہے، ہم نے کس کو مسلمان سمجھنا ہے اور کس کو کافر سمجھنا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں سمجھ لو کہ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو اللہ کا سچا اور آخری نبی مانتے ہیں، وہ مسلمان ہیں چاہے کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں. مسلمان گناہگار ہو سکتے ہیں، انسان ہیں، صغیرہ گناہ بھی کر سکتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی کر سکتے ہیں، ان کے ایمان کمزور ہوتے ہیں. اسلام کا بھی یہ بھی عقیدہ ہے کہ ایمان تھوڑا بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے. جو گناہوں کے مرتکب ہیں، جہالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا ایمان تھوڑا ہے. مسلمان گناہگار ہو سکتے ہیں لیکن گناہوں کی وجہ سے، جہالتوں کی وجہ سے ان کو کافر کہنا یا مشرک کہنا جائز نہیں ہے. اگر کسی میں کوئی کمزوری ہے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بنیاد پر اصلاح کرو، ان کو دعوت دو، نصیحت کرو. کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر یا مشرک کہنا بالکل حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو ناجائز طور پر کافر کہا تو وہ کفر والی بات واپس اس کے اوپر آئے گی اور اس کا ایمان برباد کر دے گی. اس لیے دنیا میں کافر اور مشرک کون ہیں؟ جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات ذہن میں رہے. اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ، تم ضرور دیکھو گے، اشد الناس عداوت اور دشمنی میں سب سے زیادہ سخت دشمن للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، الیہود، پہلے نمبر پر یہودی، والذین اشرکوا، اور دوسرے نمبر پر وہ جو مشرک ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، آج کے حساب سے ہندو. اور تیسری قوم کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہودی اور یہودیوں کے ساتھ صلیبیوں کو اپنا دوست نہ سمجھنا. یہ تیسرا گروہ ہے. میں عیسائیوں کا نام نہیں لے رہا، میں صلیبی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ عیسائیوں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ عیسائی ہیں جو یہودیوں کے زیر اثر نہیں،
اپنے مذہب کا کچھ نہ کچھ احترام کرتے ہیں. دوسرے وہ عیسائی ہیں جو نام تو عیسیٰ علیہ السلام کا لیتے ہیں لیکن وہ یہودیوں کے زیر اثر ہیں. ایسے لوگوں کو صلیبی کہا جاتا ہے. تو یہ تین قومیں، یہودی، بتوں کے پجاری مشرک ہندو اور یہودیوں کے یار صلیبی، یہ تینوں مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں. اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ عرش والا رب. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جس بات کا اللہ قرآن مجید میں ذکر فرما دیں اس پر ایمان رکھنا فرض ہوتا ہے. ہم نماز کے فرض ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں نا، نماز فرض ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے. روزہ فرض ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے. حج کرنا فرض ہے، ماں باپ کی اطاعت فرض ہے کیونکہ اللہ نے اس کا قرآن میں حکم دیا ہے. اسی طرح اللہ نے تینوں کو مسلمانوں کا بدترین دشمن قرار دیا ہے، تو ان کو دشمن سمجھنا بھی مسلمانوں پر فرض ہے. ان تینوں کو دشمن سمجھنا مسلمانوں پر. بھائیو، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے یہ تربیتی نشست بھی ہے. تربیت کا معنی ہوتا ہے بڑھانا، حفاظت کرنا. ربا یربی تربیتاً، بڑھانا، پرورش کرنا، پالنا، حفاظت کرنا. یہ تربیتی نشست اس حوالے سے ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنی دینداری کی حفاظت کرنا ہے، امت مسلمہ کی حفاظت کرنا ہے، اپنے منہج کی حفاظت کرنا ہے، اور اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے سب سے مؤثر چیز ان تینوں قسم کے دشمنوں کو دشمن سمجھنا اور دشمن ماننا ہے. اگر ہم ان کو دوست سمجھیں گے تو ہمارا ایمان پر خراب ہو جائے گا. آج ہمارے اندر جو بگاڑ ہے، ہماری حجامتوں میں، ہمارے لباسوں میں، ہمارے رہن سہن میں، ہمارے نوجوان مردوں پر، ہماری نوجوان بہنوں پر جو عیسائیوں کی رسمیں، ان کی حجامتیں، ان کے لباس، ان کے کلچر، ان کی ثقافت، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنا دشمن سمجھنے کی بجائے ان کو دنیا میں پڑھا لکھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ، روشن خیال سمجھ لیا اور ان سے متاثر ہو گئے. ان کی حجامتیں پسند آ گئی، ان کے لباس پسند آ گئے، ان کا رہن سہن پسند آ گیا. اور آج مسلمان نوجوان، 6 فٹ کا نوجوان، خوبصورت نوجوان، لیکن اس کی حجامت دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کا رہن سہن دیکھو، اسلام کا رنگ نہیں. وہ یورپ کے پیچھے، صلیبیوں کے پیچھے، ہندوؤں کے رسم و رواجوں میں ڈوبا ہوا ہے. بگاڑ کا سبب کیا ہے کہ ہم نے ان کو دشمن سمجھنے کی بجائے دوست بنا لیا ہے. ہم اپنا ایمان تب بچائیں گے، ہمیں یہ عقیدہ تب ملے گا کہ ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر اور سب سے زیادہ عظمت و شان والے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمیں اس بات پر خوشی تب ہوگی جب ہم اس بات میں اس حد تک جائیں گے کہ ساری کائنات میں سب سے افضل ہمارے نبی ہیں، ساری کائنات میں سب سے بہتر دین ہمارا اسلام ہے، ساری دنیا میں سب سے بہترین تہذیب، کلچر، حجامتوں کے طریقے، لباس کے طریقے، گھر بار کے طریقے، کاروبار کے طریقے وہ ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائے ہیں. اور یہ دنیا کے یہودی صلیبی تو بدترین لوگ ہیں، ہمارے رب کے دشمن ہیں، ہمارے رسول کے دشمن ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں. اگر یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو 95% ہمارا بگاڑ ختم ہو جاتا ہے. یہ عقیدہ بنانا ہے، عقیدہ. یہ سیاسی مسئلہ نہیں، یہ ملکوں کا مسئلہ نہیں، یہ سرحدوں کا مسئلہ نہیں، یہ دین کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے کہ اللہ نے اس کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے. کیا خیال ہے؟ ان تینوں کو دشمن سمجھو گے؟ اور ان کی دشمنی کا سبب کیا ہے؟ دشمنی کیوں ہے؟ دشمنی کی بنیاد کیا ہے؟
ہم نے ان کا کوئی باپ نہیں مارا ہوا، ہم نے ان کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا ہوا۔ آج تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، کسی بھی دور میں کلمہ پڑھنے والے امت مسلمہ کسی بھی دور میں آپ کو دہشت گرد اور ظالم کے رنگ میں نظر نہیں آئے گی۔ جبکہ ان کے مقابلے پر آپ یہودیوں کی تاریخ پڑھیں، آپ صلیبیوں کی تاریخ پڑھیں، آپ ہندوؤں کی تاریخ پڑھیں، تو دنیا میں سب سے بڑے دہشت گرد، فساد کرنے والے، انسانیت کو قتل کرنے والے، خون بہانے والے، مظلوموں کا، معصوموں کا، لوگوں کی زمینوں ملکوں پر قبضے کرنے والے، لوگوں کے ملکوں کے اندر داخل ہو کر تباہیاں مچانے والے دہشت گرد آپ کو یا یہودی نظر آئیں گے، یا صلیبی نظر آئیں گے، یا ہندو نظر آئیں گے۔ مسلمان کسی بھی دور میں آپ کو دہشت گرد نہیں نظر آئے گا۔ گمانتا نامو بے کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ نہتے مسلمانوں کو قید کیا ان ظالموں نے، کیا سلوک کیا ان کے ساتھ؟ کتے چھوڑے گئے ان پر، پنجروں میں بند کیا گیا، ان کو ننگا کیا گیا، بدترین طریقے سے ٹارچر کیا گیا۔ دنیا چیخ اٹھی کہ یہ انسان ہے۔ تم نے انسانوں کے حقوق مقرر کیے ہیومن رائٹس کے نام پر، کچھ شرم کرو۔ ان دہشت گردوں نے کہا یہ انسان ہی نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ نہیں، یہ دنیا کے بدمعاش اور دہشت گرد ہیں۔ ان کی انہی خصلتوں کی بنیاد پر عرش والے رب نے ان کو بدترین دشمن قرار دیا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے رب کی بات کبھی غلط ہو سکتی، ہمیں ایمان ہونا چاہیے۔ دشمنی کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارا ایمان۔ دشمنی کی بنیاد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا۔ یہ یہودی اور عیسائی بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل میں اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے۔ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا پر قیادت ہماری ہے، دنیا کے رہنما ہمارے ہیں، ہزاروں نبی اللہ نے ہماری قوم میں بھیجے ہیں، تو وہ آخری نبی جو ساری دنیا کا امام بنے گا، ساری دنیا کا قائد ہوگا، ساری دنیا کا رہنما ہوگا۔ یہودیوں عیسائیوں نے سمجھا کہ وہ بھی ہمارے خاندان سے ہوگا اور ہمارے خاندان کی پھر دنیا میں عزت ہوگی۔ یہ نسل پرست لوگ ہیں۔ جب اللہ احکم الحاکمین نے اپنا آخری نبی بنی اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل سے بھیج دیا، عربوں سے بھیج دیا، قریش سے، بنو ہاشم سے بھیجا، تو ان یہودیوں عیسائیوں نے سمجھا کہ اللہ نے ہماری بے عزتی کی ہے، اللہ نے ہماری توہین کی ہے، کہ ہمیں دنیا کی قیادت سے پیچھے پھینک دیا ہے اور ہمارے تایا کے خاندان کو دنیا کا قائد بنا دیا ہے۔ جس طرح ابلیس نے اپنے دل میں حسد پیدا کر لیا نا، جب اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، وہ دیکھ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن اس نے کہا میری بے عزتی ہو گئی ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کروں۔ اس نے اللہ کی طرف نہیں دیکھا، اپنی انا کی طرف دیکھا، مردود ہونا پسند کر لیا، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے جھکا نہیں۔ آج تک وہ ملعون اپنے اسی تکبر میں، حسد میں جل رہا ہے۔ بعین ہی وہی کردار یہودیوں صلیبیوں نے اختیار کیا۔ فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے کہ ساری دنیا کا امام، ساری دنیا کا قائد اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ سب ان کا کلمہ پڑھیں، سب ان پر ایمان لائیں، ان کے دین کو قبول کریں۔ لیکن یہودیوں صلیبیوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے خاندان بنی اسرائیل سے نہیں، یہ ہمارے تایا کے خاندان سے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہماری بے عزتی ہو گئی ہے، اللہ نے ہمیں پیچھے کر دیا ہے، ہمارے تایا کے خاندان کو آگے کر دیا ہے، ہم کبھی اس کو برداشت نہیں کریں گے، کبھی اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہے سبب دشمنی کا۔ پڑھو کتابوں کو، خیبر کا یہودی ہو، یہ ابن اخطب سردار خیبر کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بھی بنا۔ اس کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے۔ یہ خیبر کے یہودیوں کا سردار اس کا سگا بھائی سے کہتا ہے
کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، اللہ نے، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، بھائی اللہ کے فیصلے کو مان لیں۔ اس نے زمین سے تنکا اٹھا کر کہا اس تنکے کے برابر بھی شک نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے، اس کے متعلقہ بشارتیں پیشین گوئیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ بھائی نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، آگے سے جواب دیتا ہم اللہ سے بھی لڑیں گے، کہتا ملحمتن کتبت علینا، یہ ایک جنگ ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر مقرر کر دی ہے، ہم اللہ سے لڑیں گے۔ اللہ دنیا کا قائد بنانا چاہتا ہے محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دنیا پر نظام لانا چاہتا ہے اپنے نبی کا اسلام قرآن۔ ہم دنیا کو محمد کے پیچھے نہیں چلنے دیں گے، دنیا پر قرآن کا نظام نہیں چلنے دیں گے، دنیا پر اسلام کو نہیں چلنے دیں گے۔ یہ یہودیوں صلیبیوں نے کہا ہم اللہ سے بھی لڑیں گے۔ یہ ہے دشمنی کی بنیاد۔ اور یہ بتوں کے پجاری بدھو، دنیا کے احمق اور پاگل، چوہوں کو رب سمجھنے والے، ان بیوقوفوں نے بھی سمجھا ہماری تہذیب بہت بڑی ہے، ہمارا کلچر بہت بڑا ہے، ہم اپنے نظام دنیا پر رکھیں گے، ہم اسلام کو نہیں چلنے دیں گے۔ اسلام دشمنی میں یہ تینوں اکٹھے ہو گئے۔ محترم بھائیو، آؤ، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آؤ اپنے دل کو سمجھائیں۔ ایک طرف ہمارے رب کا فیصلہ ہے کہ دنیا کا قائد محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب کا فیصلہ ہے کہ دنیا کا نظام اسلام ہے، قرآن ہے، میرے نبی کی سنت حدیث ہے۔ دوسری طرف یہودیوں صلیبیوں اور مشرکوں کے پروگرام ہیں کہ دنیا پر ہمارے کلچر، ہمارے ورلڈ آرڈر، ہمارے نظام، ہمارے تہذیب، ہمارے طریقے، ہماری بڑائی، ہماری قیادت۔ فیصلہ کریں محترم بھائیوں، اللہ کے فیصلے کو عزت دینا ہے یا یہودیوں صلیبیوں کے فیصلے کو عزت دینا ہے؟ بس یہ مسئلہ ہے۔ عزم کر لو میرے محترم بھائیوں، ہم جوان ہیں، طاقت والے ہیں، صلاحیتوں والے ہیں، کبھی ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ مسئلہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ اس بنیاد پر سوچیں کہ یہ وہ مسئلہ ہے جو میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ طریقہ وہ ہے جو یہودی عیسائی پسند کرتے ہیں۔ تو میں نے یہودیوں عیسائیوں کو عزت نہیں دے رہا، وہ تو دشمن ہیں، بدترین حاسد ہیں، ہمارے رب کے، ہمارے نبی کے دشمن ہیں۔ ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان کو ذلیل کرنا ہے، اور اپنے نبی کو عزت دینا ہے، اپنے دین کو عزت دینا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ بنیاد ہے مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ دشمنی کی بنیاد ہے، بلکہ کافروں کی دشمنی کی بنیاد ہے۔ مسلمان تو پھر بھی اتنا بڑا حوصلہ رکھتے ہیں، اتنا بڑا ظرف رکھتے ہیں کہ مسلمان سمجھتے ہیں یہ کافر، اللہ نے ان کو بھی حکم دیا کہ تم بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو دعوت دیں، ان کو اسلام کی طرف بلائیں، یہ جہنم سے بچ جائیں، یہ دوزخ سے بچ جائیں۔ مسلمان پھر بھی ہمدردی والی سوچ رکھتا ہے، جبکہ یہودیوں میں، صلیبیوں میں، ہندوؤں میں قطعاً کوئی ہمدردی نہیں، وہ تو انسانیت کو جنت سے روک کر جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اس حوالے سے ان کی کیا کیا سازشیں ہیں۔ ہمیں اللہ کا نافرمان بنانا ان کی ترجیح ہے کہ ایسے انداز سے دنیا کے اندر سازشیں کرو کہ مسلمان اللہ کی فرما برداری سے دور ہو جائیں۔ دوسرے نمبر پر ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان بنانا ان کی ہابی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں دنیا میں ایسے انداز سے کھیلو کہ مسلمان بھی اپنے نبی کی سنت پر نہ چلیں۔ ہمیں قرآن سے دور رکھنا، اپنے نبی کی سنت حدیث سے دور رکھنا ان کی ترجیح ہے۔ ان کی یہ ہابی ہے کہ دنیا میں ایسے انداز سے چالیں چلو کہ مسلمان قرآن حدیث پڑھنے میں عزت نہ سمجھیں۔ دنیا کو لالچ دو، کاروبار کا، دولت جمع کرنے کا، جھوٹے ناک بنانے کا، تو یہ اپنے انہی چکروں میں مبتلا رہیں، نہ قرآن پڑھیں نہ حدیث پڑھیں، اور دنیا کو یہ سمجھاؤ کہ ہم عزت والے ہیں، ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، تم تو جاہل ہو،
لہذا ہمارے پیچھے چلو. یہ ان کی سازشیں ہیں اور ہم نے انشاءاللہ ہر میدان میں ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے. مسلمانوں کے ملکوں کو ہڑپ کرنا، مسلمانوں کو کمزور کر کے ایمان میں، دین میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کمزور کر کے، دنیا کا لالچ دے دے کر، لالچی بنا کر ان کو کمزور کر کے ان کے ملکوں پر قبضے کرنا، یہ ان کی چالیں ہیں. ہم نے انشاءاللہ ان کی چالوں میں نہیں آنا. بھائیو، یہ فرقہ پرستی، دیوبندی بریلوی کے مسئلے چھوڑ دو. اس کے پیچھے ہمارے دشمن ہیں، ہمیں آپس میں لڑاتے ہیں. ہمیں فرقے کی بنیاد پر نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہمارے رب نے ہمارے متعلق قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ کنتم خیر امہ، مسلمانوں تم ایک امت ہو. کیا فرمایا؟ تم ایک امت ہو، امت. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، اور امت ہوتی ہے نبی کی. امت کا تعلق نبی سے ہوتا ہے. آج ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ ہم امت ہیں اور ہم نے امت کی بنیاد پر سوچنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہمارے سامنے آئے، ہم اس کو امت کی بنیاد پر اس انداز سے سوچیں کہ یہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے والا میرے کلمے کا بھائی ہے. ہم دیکھتے ہیں فرقے کی بنیاد پر، یہ وہابی آ گیا، یہ سنی آ گیا، یہ دیوبندی آ گیا. ہم اس بنیاد پر سوچتے اور ہمارے اندر نفرتیں ابھرتی ہیں. اس بنیاد پر نہیں سوچنا، امت کی بنیاد پر سوچو کہ یہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا میرا امت کا بھائی، میرا کلمے کا بھائی ہے. دل میں محبتیں پیدا ہوں گی. یہودیوں کا نبی اور ہے، شریعت الگ ہے. عیسائیوں کا نبی اور ہے، کتاب الگ ہے. ہندوؤں کا کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں. یہ مذہبی لحاظ سے الگ الگ، دین کے اعتبار سے الگ الگ، لیکن اسلام کے خلاف وہ جمع ہیں، وہ اکٹھے ہیں. تو ہم مسلمانوں کا تو رب بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے. ہم اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اپنی سوچ کو وسیع کریں. آج حافظ سعید سے جو دشمنی ہوتی ہے، جماعت الدعوہ کے خلاف جو پابندیاں لگتی ہیں، اس کا سبب صرف ایک جہاد ہی نہیں. اس کا سبب یہ ہے، وہ خبیث دشمن یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو پھاڑنے کے لیے جو دیواریں کھڑی کی ہوئی تھیں، فرقہ پرستی کی اور بڑی دیواریں، یہ جماعت وہ ساری دیواریں توڑ کر مسلمانوں کو ایک امت بنا رہی ہے. ہم نے انشاءاللہ اپنی سوچ کو وسیع کرنا ہے. فرقے کی بنیاد پر نہیں سوچنا، امت کی بنیاد پر سوچنا ہے. ہر مسلمان کو بھائی سمجھنا ہے. اگر کسی میں کوئی خامی ہے، کوتاہی ہے، تو اس کی اصلاح کرنا ہے، اس کو دعوت دینا ہے. دوسری بات ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں کے دلوں میں فرقہ بندی کی بنیاد پر نفرتیں آئیں تو لوگوں کی نفرتیں ختم کرنے کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے خدمت خلق کا راستہ اختیار کرو. غریبوں کے کام کرو، مسکینوں کی مدد کرو، یتیموں سے ہمدردی کرو. کسی کو یہ نہ کہو یہ فلانا ہے اور یہ فلانا ہے. انسانیت کی بنیاد پر، کیونکہ کھانا پینا رہائش یہ زندگی کی ضرورتیں، انسانوں کی مشترکہ ضرورتیں ہیں. آپ انسانیت کی بنیاد پر جب ان کے کام آئیں گے، ان کی ضرورتیں پوری کریں گے تو انشاءاللہ محبتیں پیدا ہوں گی، نفرتوں کی دیواریں ختم ہو جائیں گی. خدمت خلق کا راستہ اختیار کرو. ہماری جماعت نے یہ خدمت کا راستہ اختیار کیا. آپ نے کشمیریوں نے الحمدللہ سلام کے موقع پر اپنے مسلمان بھائیوں، مسلمان انسانوں کی خدمت کے جذبے سے دور دراز جا کے ان کی خدمت کی. اللہ نے آپ کی محبتیں ان کے دلوں میں پیدا کی، ان کی محبتیں آپ کے دلوں میں پیدا کی. تو خدمت خلق کے ذریعے کھلا پلا کر، ضرورتیں پوری کر کے ان کو قریب کرنا ہے. اور جب یہ قریب آئیں گے تو ان کو انشاءاللہ امت کا فرد بنانا ہے. جب مسلمان امت بنتے ہیں تو اسلام کو قوت ملتی ہے. یہ میدان کے اندر کافروں کے مقابلے پر مضبوط ہوتے ہیں. اور جب مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں تو امت کمزور ہوتی ہے. میدان کافروں کے لیے کھلا ہوتا ہے، مسلمان بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے بھائیو اس سازش کو سمجھنا ہے. دوسری بڑی اہم سازش کہ وہ جماعت کو پھاڑتے ہیں،
امیر کے خلاف بغاوت پیدا کرتے ہیں۔ امیر جو حکم دیتا ہے اس کے حکم پر کیڑے نکالنا، اس کی مخالفتیں کرنا، اس سے اپنے آپ کو الگ کرنا، یہ سوچ کے میں بہتر جانتا ہوں، میں بہتر سمجھتا ہوں، امیر کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، یہ امیر کی نافرمانی پیدا کی جاتی ہے۔ اور ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ مسلمانوں، امیر کے تحت رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی، جو میرے امیر کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، جو میری اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جماعت سے الگ ہوگا، امیر سے اختلاف کر کے کسی مسئلے پر اختلاف کر کے الگ ہوگا، جس طرح ریبڑ سے الگ ہونے والی بکری کو بھیڑیا اچک لیتا ہے، اس طرح امیر کی نافرمانی کر کے جماعت سے الگ ہونے والے مومن مسلمان کو، مجاہد کو، ساتھی کو شیطان اچک لے گا، اس کا ایمان تباہ و برباد کر دے گا۔ ہم نے امیر کی اطاعت میں رہنا ہے۔ محترم بھائیوں، ایمان کو مضبوط کرنے والی چیزیں نمازیں، روزے، قرآن کی تلاوتیں، ماں باپ کی خدمتیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، غریبوں کی ہمدردی کرنا، بیویوں کے حقوق، اولادوں کے حقوق، اللہ نے جو حقوق کا نظام مقرر کیا ہوا ہے ان سارے احکامات کی پابندی کرنا، یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے، عقیدے کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر ہماری نمازوں میں کمزوریاں آ گئیں، ہماری تلاوتوں میں کمزوریاں آ گئیں، ہم نے روزے سے جان چھڑانا شروع کر دی، ماں باپ سے نفرتیں کر لی اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق غصب کرنا شروع کر دیے، غریبوں مسکینوں کے معاملے میں سنگ دلی اختیار کی، تو یہ وہ حرکتیں ہیں جو ہمارے ایمان کو برباد کرتی ہیں۔ ایمان کمزور ہوتے ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، عورتوں، خواتین کو، تم بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ خامدوں کی اطاعت فرض ہے۔ عورت کا ایمان مضبوط ہوتا ہے جب وہ اپنے خامد کے ساتھ مخلص رہتی ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت نے سوال بھیجا۔ اس دور کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک نوجوان عورت نے سوال بھیجا کہ شادی سے پہلے میرا ایمان بڑا مضبوط تھا، میں تلاوت بڑی کثرت سے کرتی تھی، رات کو تہجد پڑھنے کا شوق تھا، جب شادی ہوئی کچھ ہی دیر کے بعد مجھے نمازوں میں لذت نہیں رہی، تلاوت کو جی نہیں چاہتا، عبادات میں خلل آنا شروع ہو گیا ہے، میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں۔ تو محدث البانی رحمہ اللہ نے اس کو جواب دیا کہ میری بہن، تو خامد کی نافرمانی تو نہیں کرتی؟ جو عورت خامد کی نافرمانی کرتی ہے اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ عورتوں، تم بھی اپنے دین کو سمجھو۔ یہ عیسائیوں یہودیوں کے گندے کلچر، خامدوں کی توہین، ماں باپ کی توہین، رشتہ داروں کا حق نہیں دینا، حرام لوگوں کا حرامی کلچر اللہ کو پسند نہیں، ہمارے نبی کو پسند نہیں۔ اللہ نے ہمیں عزت والا دین دیا ہے، آبرو وقار والا دین دیا ہے، ماں باپ کا احترام، خامدوں کی عزت، بیویوں کے حقوق، رشتہ داروں سے محبتیں، آپس میں صلح اور محبت، یہ اسلام کا اخلاق ہے، اخلاقی پہلو ہے۔ اور قیامت والے دن اعمال نامے میں سب سے زیادہ، میزان میں سب سے زیادہ وزنی عمل اگر کوئی ہے تو وہ اچھا اخلاق ہے۔ تو ہم نے یہودیوں صلیبیوں کے کلچروں کی طرف نہیں جانا، اپنے نظام اسلام کی تہذیب کو دیکھنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ ہمارا دشمن ہمیں ایمان سے دور کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے، اپنے منہج میں مضبوط ہوں گے، کافروں کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو پھر ہمارے اندر یہ جرت پیدا ہوگی، یہ رعب اور دبدبہ پیدا ہوگا کہ دنیا کے یہ کافر ذلیل ڈریں گے ہم سے، مرعوب ہوں گے ہم سے، پھر یہ کشمیر پر قبضے نہیں رہیں گے، یہ فلسطین پر قبضے نہیں رہیں گے، یہ پاکستان میں وہ سازشیں دوڑاتے ہیں، فتنے پھیلاتے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ پہلے ہم نے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، اپنی سوچ کو صاف کرنا ہے، امت بننا ہے، اپنے عقائد کو، عبادات کو، معاملات کو صاف کرنا ہے، پھر اللہ برکتیں دیتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ عزتیں دیتا ہے، پھر انشاءاللہ العزیز میدانوں کے اندر مقابلے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔
آپ نے دیکھا کشمیر میں چھوٹا سا مجاہد فدائی ہے، چھوٹا سا، اور دنیا کے بڑے بڑے کافر ٹیکنالوجی والے اس سے ڈر رہے ہیں۔ چند مجاہدین کشمیر میں ہوں، افغانستان میں ہوں، دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور کو انہوں نے الٹا کر رکھ دیا۔ وجہ کیا تھی کہ پیچھے مضبوط ایمان تھا۔ یہ ہمارا مجاہد نوجوان، خون دینے والا نوجوان، اس کی قربانی دیکھو، اللہ کے لیے جان بھی قربان کر رہا ہے، زندگی قربان کر رہا ہے۔ ماں باپ کے حوصلے دیکھو، جوان بیٹے کو اسلام کے لیے بھیج رہے ہیں۔ یہ ایمان کی مضبوطیاں اللہ کی مدد کا باعث بنتی ہیں اور کفر کو تباہ و برباد کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے محترم بھائیو، آؤ، یہ کشمیر ہمارے اوپر کشمیریوں کا سب سے بڑا حق ہے۔ اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے عبادات کو ٹھیک کریں، نمازوں کے معاملے کو دیکھیں۔ رمضان آ رہا ہے، یہ بڑا بہترین وقت ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا۔ یہودیوں کو دشمن سمجھیں، مشرکوں صلیبیوں کو دشمن سمجھیں، ہندوؤں کو دشمن سمجھیں، ان کی چالوں میں، ان کے کلچروں میں، ان کی حجامتوں میں خوشی محسوس نہ کریں۔ اس بنیاد پر سوچیں کہ یہ ہمارے رب کے، ہمارے نبی کے دشمن ہیں، اور اپنے ایمان کی بنیاد پر ہم اسلام کے اوپر مضبوط ہوں، اپنے نبی کی سنت پر مضبوط ہوں، اپنی نمازوں کو، اپنے پردوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو ٹھیک کر کے، فرقہ پرستی سے بچ کے، امیر کی اطاعت میں رہ کر، قرآن سے رہنمائی لے کر، جب ہم انشاءاللہ جہاد کے میدان میں کھڑے ہوں گے، کسی بھی میدان میں کھڑے ہوں گے، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ دنیا کا کوئی کفر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزتیں عطا فرمائے، اللہ جہاد اور مجاہدین کی مدد فرمائے۔ کشمیر میں، فلسطین میں، دیگر علاقوں میں مظلوم مسلمانوں کو اللہ آزادیاں نصیب فرمائے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان کلمے کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ کا ملک ہے۔ ساری دنیا کے کافر یہاں سازشیں کرتے ہیں، اللہ ان دشمنوں کو تباہ و برباد کرے، پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق دے ہم اپنی جوانیوں سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی چودراہٹوں سے، اپنی اولادوں سے اسلام کو عزت دینے والے بنیں اور کفر کو ذلیل کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔